السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 46 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ارے میری ماں، کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے کہ آپ ایک قاتل کی ماں کہلانا نہیں چاہتی۔ اپنی بات کیوں نہیں کرتی کہ اس قتل میں آپ بھی برابر کی شریک تھیں؟ اپنی پیاری دوست سینا مادام اور اس کے شوہر نامدار کا خون کروانے میں آپ کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا جتنا کہ میرا۔ موبائل سے رائم کی آواز ابھری جو سب کے کانوں تک بآسانی پہنچی اور رائم کو اپنی ہی آواز کانوں میں سیسا گھولتی محسوس ہوئی۔ رائم تو رائم، مونا بھی حقیقی معنوں میں اب چکرا کر رہ گئی۔ فکر نہ کریں، جتنے جوش میں وہ آئی ہوئی تھی اتنی ہی اس کی ہوش ٹھکانے لگا دیے میں نے۔ اسے باتوں باتوں میں ہی ڈرا دیا کہ وہ خطرناک قاتل اسے کہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اسے کیس کے ری اوپن ہونے کی ذرا سی بھی خبر ہوئی۔ مزید ایسی چند باتیں کر کے میں نے اس کے ارادے کی ایسی تیسی کرا دی۔ اب کیس ری اوپن کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لائے گی۔ آوازیں مسلسل گونج رہی تھی اور اپنی آواز سے رائم کو اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا۔ اف اف اف، رائم کی کیا کر دیا تو نے؟ تو اتنا لاپرواہ ہو کر اتنی راز کی باتیں کیسے کر سکتا تھا؟ مگر یہ ریکارڈنگ کس نے کی؟ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ تو کل صبح سوئی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں سوالوں کا انبار لگ چکا تھا۔ ہاں، اس نے ہی تو کروایا تھا زنجبیل کے ماں باپ کا قتل، اور اب اس قتل کا راز سر عام فاش ہو چکا تھا، جس کے بعد اسے منہ چھپانے کی جگہ میسر نہیں آ رہی تھی۔ بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، زنجبیل کی آڈیو سراسر جھوٹ ہے۔ وہ یوں چلایا جیسے ابھی اس کی نہ سنی گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اب کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ میرے خلاف ضرور کسی کی سازش ہے۔ یہ میری جیسی آواز ہے مگر یہ میری آواز نہیں ہے، اور میری ماں کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں، میں بھلا کس کو ماں کہنے لگا؟ تمہیں یہ آڈیو کس نے دی؟ جس نے بھی دیا وہ یقیناً تمہیں اور مجھے الگ کرنا چاہتا ہے، تمہیں میری طرف سے بدگمان کرنا چاہتا ہے۔ ہاں زنجبیل، رائم ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کیوں بار بار رائم کی حمایت کر رہی تھی کہ وہاں موجود لوگ تو نہیں جانتے تھے مگر زنجبیل تو جانتی ہی تھی۔ تبھی تلخی بھری ہنسی اور بولی، تمہارے باپ نے یہ آڈیو تمہارے باپ نے دی ہے مجھے، اوہ سوری، بلکہ سوتیلے باپ نے۔ مونا کی بات کو اگنور کیے وہ بولی، اس نے سوتیلے پر زور دیا تو بے اختیار رائم کی نظریں ویل چیئر پر بیٹھے شفیق پر گئی، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ رائم کی نظریں بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھیں۔ تمہارا یوں خالو کی طرف دیکھنا ہی ظاہر کر چکے کہ تمہیں تمہارے سوتیلے باپ کا پتہ ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ بولی تو رائم کو احساس ہوا کہ وہ کس کی طرف دیکھ رہا ہے، تبھی فوراً نظریں پھیری۔ یہ آڈیو انہوں نے دی؟ یعنی ایک معذور، بیکار اور بے بس انسان جو دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا، اس نے یہ ریکارڈنگ کی؟ یہ جان کر دونوں مجرم اپنی اپنی جگہ اچھل ہی تو گئے تھے۔ اور رہی بات تمہاری ماں کی، تو لو آگے سن لو۔ اس نے وہ آڈیو جو رائم کے چلانے پہ روکی تھی پھر سے شروع کی۔ ویسے بڑی ہی ظالم قسم کے قاتل تھے، بڑی ہی بے رحمی سے مارا دونوں کو۔ سانپ کا ڈسنا کافی تھا، ہاتھوں پیروں کو کاٹنا ضروری تھا کیا؟ اف، یہ سوچ کر تو مجھے بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ توبہ، کیسے بندے بھیجے تھے تم نے جنہوں نے انسان کا قتل کم جانور کو ذبح زیادہ کیا تھا؟ اب کہ مونا کی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہائے اللہ، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اور انہوں نے پاس پڑی کرسی کا سہارا لیا، ورنہ وہ اس حقیقت کے کھل جانے پر سیدھا زمین کا دیدار کرنے والی تھی۔ جبکہ رائم نے کن نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا جنہیں شاید اپنی ہوش ہی نہ تھی۔ رائم، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ ارے کیسے پکڑے جائیں گے ماما، جبکہ وہ دونوں آدمی جن سے یہ قتل کروایا وہ تو خود میرے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان کا پتہ میں ایسے صاف کر چکا ہوں کہ کسی کے فرشتوں تک کو خبر نہیں ہوگی۔ یوں تو زنجبیل کیس ری اوپن نہیں کروائے گی، لیکن فرض کریں اگر کروا بھی لے تو پولیس ان بندوں تک کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ وہ تو خود ہوا بن گئے، اور جس طرح بنے کوئی اس کے بعد تو کوئی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بس اچھا ہی ہے کہ یہ کیس بند ہی رہے، تبھی کوشش کرتا رہے اس کا ارادہ بدلنے کی، کیونکہ خوف تو پیدا ہو ہی جاتا ہے پھر۔ اور یہاں پر زنجبیل نے آڈیو کا اختتام کیا، جبکہ ان دونوں کے گویا طوطے اڑ چکے تھے، پسینے تو خیر کب کے چھوٹے پڑے تھے۔ پتہ چل گیا اب کہ کون ہے تمہاری ماں؟ وہ وہیں کھڑی بولی۔ بند کرو یہ بکواس، جھوٹ ہے یہ سب۔ میں سمجھ گیا، بہت اچھی طرح سمجھ گیا کہ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، واپس حویلی جانا چاہتی ہو، تبھی تم نے یہ سب پلان بنایا۔ اف زنجبیل، اف، کتنی بڑی فراڈن ہو تم، کتنی مکار اور چالاک، میں تو تمہیں جان ہی نہ پایا۔ وہ گلا پھاڑے چلایا، کچھ اور سمجھ نہ آیا تو الٹا اسی پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ بکواس تو تم اپنی بند کرو،
اور اپنی گندی گناہ گار زبان سے میرا نام بھی مت لو گھٹیا آدمی۔ وہ بھی جواباً چلائی اور تن فن کرتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی اور چند لمحے اسے گھورنے اور مٹھیاں بھینچ کر کھولنے کے بعد ایک لمبی سانس بھر کر خارج کی۔ اور وہ کیا جسے کرنے سے وہ کل سے خود کو بہت مشکل سے روکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، جتنا اس کے اندر زور تھا، جتنی اس کے اندر اس کے لیے نفرت تھی، سب اکٹھا کر کے اس نے رائم کے منہ پر دے مارا۔ رائم اس کے اس وار کے لیے بالکل تیار نہ تھا، اس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ تبھی وہ لڑکھڑا گیا مگر گرنے سے بچ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گال پر ہاتھ رکھے تیش بھری نظروں سے اسے تکتا وہ جو جھکا ہوا تھا سیدھا ہوا۔ کل سے کس طرح خود پر کنٹرول کیا ہوا یہ میں ہی جانتی ہوں، ورنہ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ تمہارا منہ نوچ لوں، کوئی خنجر لوں اور اسے تمہارے سینے میں گھونپ دوں، اور پھر تمہیں بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں جس طرح تم نے میرے ماں باپ کو مروایا۔ تم لالچی، بے غیرت اور دھوکے باز انسان ہو۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت میری زندگی میں آئے، مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا۔ تمہیں صرف اور صرف پیسے کی ہوس ہے، بلکہ تمہیں نہیں، آپ کو بھی پیسے کی ہی ہوس ہے۔ رائم کی طرف سے رخ پھیر کر وہ مونا کی طرف ہوئی۔ اتنا گھنونا چہرہ خالہ، اتنا گھنونا؟ اس کی آواز میں کس قدر درد تھا یہ یہاں موجود ہر ایک بندہ محسوس کر رہا تھا۔ ارے آپ کو تو خالہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے رشتوں پر جو آستین کے سانپ بن کر ڈسنے والے ہوں، اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے والے ہوں، ہم سے ہمارا سب کچھ چھیننے والے ہوں مگر لہجے سے شہد ٹپکاتے ہوں، اور آپ دونوں انہی میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گھٹیا پن ہے آپ دونوں کے اندر۔ بہت بڑے منافق ہو تم دونوں، بہت بڑے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی، بس دولت کے پیچھے اندھے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگے تاکہ کسی طرح بس اس کا دل نرم پڑ جائے، کسی طرح وہ جیل جانے سے بچ جائیں۔ رائم کو تو تھپڑ کھانے کے بعد بھی لگ رہا تھا جیسے یہ سب خواب ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھولے گا تو ہم سب پہلے جیسا پائے گا۔ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا ہے آپ سے، اور کیا کہا کہ معاف کر دوں؟ نہیں مونا میڈم، وہ خالہ سے اب اس کے نام پر آئی، میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مر کر بھی نہیں۔ سنا آپ نے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ دونوں نے مجھ سے میرے ماں باپ چھینے ہیں، میری خوشیاں چھینی ہیں، میری زندگی کے اتنے دن برباد کر دیے، مجھے دھوکے میں رکھا، میرے احساسات کے ساتھ کھیل کھیلا۔ میں آپ دونوں سے پوچھتی ہوں کہ آخر کیا قصور تھا میرا جو میرے ساتھ ایسا کیا؟ ارے پیسہ چاہیے تھا نا تو منہ سے پھوٹتے، جتنا پیسہ مانگتے منہ پر مارتی تم لوگوں کے، مگر اتنا بڑا فراڈ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کو اس قدر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں آخر راتوں میں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں، چار قتل کیے ہیں تم نے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے بعد تمہاری آنکھیں سکون کی نیند آخر کیسے لے لیتی ہیں؟ بولو، جواب دو۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، بھلا بھولو گے کیسے، کیونکہ بولتی تو بند ہو گئی تمہاری۔ اب کے رائم کے روبرو کھڑی وہ اسے جواب طلب کر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا، گلا چلا چلا کر درد کرنے لگا تھا اور آواز بھاری ہو چکی تھی مگر وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ رات بھر جاگتے رہے ہوگے نا تم کہ میرا ایسا رویہ کس وجہ سے ہے، وجہ جاننے کو ساری رات اندازے لگاتے رہے ہوگے، ڈر گئے ہوگے کہ کہیں مجھ سے تم دونوں کے متعلق کوئی بات تو پتہ نہیں چل گئی۔ نیند نہیں پڑی ہوگی نا تمہیں۔ اس نے جو اندازہ لگایا وہ صحیح تھا، وہ واقعی رات بھر جاگتا رہا تھا، اس کی فکر میں نہیں بلکہ اس خواب سے کہ کہیں وہ اس کے متعلق تو کچھ نہیں جان گئی۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم دونوں کو جب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ لیتی میرے دل کی تڑپ میں کمی نہیں آ سکتی، بلکہ تمہیں تو شاید میں اپنے ہاتھوں سے ہی مار دوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ بھری شیرنی کی مانند اس کی طرف لپکی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ جب سب تمہیں پتہ چل ہی گیا تو میرے منہ مت لگو، ہٹو مجھ سے دور، پیچھے ہٹو جاہل عورت۔ اس نے زنجبیل کو پیچھے ہٹانا چاہا مگر وہ اس کا گریبان پکڑے اسے لہو ٹپکاتی نظروں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے انہی نظروں کی آگ سے اسے کھڑے کھڑے راکھ کر دے گی۔ اور اس وقت زنجبیل کا شدت سے دل کیا کہ کاش اس کے پاس وہ طلسم یاقوت ہوتا تو وہ رائم کو اتنی اذیت پہنچاتی، اتنا درد دیتی کہ وہ تڑپ اٹھتا، چلا چلا کر اس سے معافی مانگتا، مگر یاقوت نہ صحیح پر اس کے دو ہاتھ تو تھے۔ اتنے کمینے نکلو گے تم، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی کی زندگی جینے کی بجائے صرف تمہارے دل کی پرواہ کرتی رہی کہ میرے کسی فیصلے سے تمہارا دل نہ ٹوٹے، مگر انجان تھی میں کہ تم جیسے انسان کے سینے میں تو دل ہوتا ہی نہیں۔ شرم آتی ہے مجھے کہ میں قاتل کی بیوی ہوں، قاتل بھی وہ جس نے میرے ماں باپ مار ڈالے۔ خدا کرے تم بھی ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مرو، مر جاؤ تم رائم، مر جاؤ۔ تم جیسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مر جاؤ کمینے انسان۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رونے کے ساتھ ساتھ چیختی چلاتی وہ اندھا دھند اس کے منہ پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑوں کی بارش کرتی جا رہی تھی، جب رائم کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے بندھے ہاتھوں سمیت اسے پوری قوت سے پرے پھینکا۔ وہ لڑکھڑاتی خود کو سنبھالنا چاہا، مگر سنبھال نہ پائی اور سیدھا کسی کی باہوں میں جا سمائی، اور وہ کسی کوئی اور نہیں بلکہ افکن تھا جو بالکل ابھی آیا تھا۔ اسے زنجبیل نے بلایا تھا۔ کل رات رو رو کر اس نے افکن کو سب حقیقت بتا ڈالی تھی، اور وہ آڈیو بھی سینڈ کی تھی، جسے سن کر وہ تو کیا، سب حویلی والے منہ میں انگلیاں دبا گئے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ بہت ہی بڑی حیرت تھی کہ زینہ اور نجیب کے قاتل رائم اور مونا ہیں۔ مونا نے اپنی سہیلی کو مروا ڈالا، اور رائم کتنے بڑے دھوکے سے اس کی زندگی میں آیا۔ یہ سب کا سر چکرا دینے کو کافی تھا۔ سب جاننے کے بعد افکن کا تو بس بھی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر کراچی پہنچ جائے اور اس گھٹیا انسان کی حالت بگاڑ کے رکھ دے، مگر زنجبیل نے روکے رکھا۔ لو، آ گیا تمہارا عاشق، وہی عاشق جس سے تم راتوں میں چھپ چھپ کر بات کرتی تھی، جس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے اسے دکھ سکھ بھول۔ رائم کے الفاظ اس قدر تیز تھے کہ زنجبیل کو اندر تک چھلنی کر گئے، جبکہ افکن کے تو اندر تک آگ ہی لگ گئی۔ زنجبیل کے لیے اس کے منہ سے ایسے لفظ سن کر اس کے جھبڑے بھینچ گئے، مٹھیوں پر زور پڑا، گردن اور بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں، اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاگلوں کی طرح رائم پہ ٹوٹ پڑا۔ مکے، گھونسے، لاتیں سارے وار کرنے لگا۔ رائم زمین پر گر چکا تھا، ہاتھ بندھے ہونے کے سبب صحیح سے بچاؤ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، شرٹ کھل چکی تھی، 2 بٹن ٹوٹ کر پرے جا گرے تھے۔ بکواس کرتا ہے زنجبیل کے بارے میں، گالی دی تو نے اسے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک گھٹنے سے اس کے سینے پر زور ڈالے، ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑے، جبکہ دوسرے سے اس کے ایک کے بعد ایک مکہ اس کے منہ پر مارتا وہ بولا تو پولیس نے مداخلت کر کے اسے پیچھے ہٹایا۔ مگر زنجبیل نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ رک جاؤ افکن، کیونکہ رائم کو یوں پٹتا دیکھ کر اسے کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی۔ رک جائیے، انہیں سزا دینا آپ کا نہیں ہمارا کام ہے، اتنی بھڑاس کافی ہے، اب ہٹ جائیں۔ افکن کو پیچھے ہٹا کر رائم کو اٹھایا گیا اور پھر اسے لے جانے کی تیاری ہوئی۔ ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے تو چھوڑو۔ زنجبیل بیٹا انہیں روکو نا، دیکھو مجھ بوڑھی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں تو تمہاری ماں جیسی ہوں نا، اور پھر تمہارے خالوں کا کیا ہوگا؟ بیٹا دیکھو ہم بہت شرمندہ ہیں، ہمیں جیل مت بھیجو۔ دوسری ہتھکڑیاں ان کے ہاتھوں میں پہنائی گئیں تو وہ منت طلب لہجے میں اس سے بولی، نہیں آپ میری ماں جیسی، آپ کو اپنی ماں کہنا تو دور کی بات، سوچ کر ہی مجھے شرم آتی ہے۔ کوئی ظلم نہیں کر رہی میں آپ پر، بلکہ یہ تو آپ کے کیے ظلم کا بدلہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ اور خالو کی آپ فکر مت کریں، انہیں آپ جیسے دھوکے باز مکار عورت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں انہیں سنبھالنے کے لیے، آپ میری ماں کبھی نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ میرے باپ ضرور ہیں۔ تنفر سے وہ چلائی، جبکہ اس کے باپ والی بات پر شفیق نے گویا محبت سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ انہیں واقعی مونا جیسی عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ انسپکٹر لی جائیے ان دونوں کو میری نظروں کے سامنے سے، اب میں انہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے حکم دیا اور حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں کو لے گئے۔ رائم نے نہ ہی معافی مانگی نہ ہی شرمندگی کا اظہار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے جاتے ہی وہ کسی شاخ بید کی مانند زمین پر گر پڑی اور بلک بلک کر رو پڑی۔ افکن بھی اس کے قریب بیٹھ گیا، وہ تھا اس کے پاس، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کا درد بانٹنے کے لیے۔ تبھی سب لوگوں ایک ہمدردانہ بھری نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد دھیرے دھیرے گھروں کو چل پڑے۔ زنجبیل اٹھو، شاباش اندر چلو۔ وہ اسے لیے اندر چلایا، جبکہ شفیق خالو جہاں تھے وہیں رہے اور اس کو افسوس سے دیکھنے لگے، جسے رائم کو کاٹنا بھی نصیب نہ ہوا، جو کٹتے کٹتے رہ گیا۔ افسوس رائم، تمہیں اپنی سالگرہ کا اتنا بدترین تحفہ ملا، مگر یہ سب تمہارے کیے کا صلہ تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ اپنی سوچوں میں رائم کے کیے پر افسوس کرتے رہے، مگر رائم کے لیے نہ کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف افکن اپنے کندھے سے لگی زنجبیل کو تھپ تھپاتا رہا، مگر اسے چپ کرنے کا نہ کہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آج وہ کھل کر رو لے، اور اگر چپ کرنے کا کہتا بھی تو وہ نہ کرتی۔ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا افکن؟ ہچکیوں کے ساتھ روتی وہ جاننے کے باوجود بھی اس سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک خبیث اور کمینہ صفت انسان تھا، اس لیے۔ رائم کے متعلق بات کرتے ہوئے اس کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ جب جب کھل کر سانس لینے لگتی ہوں تب تب میرا دم گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں میری زندگی میں یہ سب ہوا؟ کیوں خوشیاں مجھ سے منہ موڑ جاتی ہیں؟ کیونکہ ہر بار مجھے تنہا کر دیتی ہیں۔ اس کے بازو سے لپٹی وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سوال کرتی ہوکے بھر رہی تھی۔ تم تنہا نہیں ہو زیب، میں ہوں تمہارے ساتھ، کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا۔ کبھی تمہیں اکیلا نہیں ہونے دوں گا، میں لوٹاؤں گا تمہیں تمہارے حصے کی ہر خوشی۔
اب کوئی تمہیں ایسی تکلیف پہنچانے نہیں آئے گا جس نے یہ کوشش کی میں اس کو زندہ گاڑ کر رکھ دوں گا۔ بہت ہو گیا، اب اور دکھ نہیں۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لینے کے بعد ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتا وہ بولا، ساری دنیا بھلے تمہیں چھوڑ دے مگر یہ افغان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے ایک ایک آنسو کو خوشی میں بدل دے گا، یہ وعدہ ہے افغان کا۔ اب کہ اس نے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے باری باری دونوں کے پشت پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ اٹھا۔ اب میں تمہیں یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا، آج اور ابھی ہم اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کے کٹورے کی مانند بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تاکہ وہ جلد یہاں سے چلے جائیں، یہاں مزید ایک رات نہ رکیں۔ میں بھی اب یہاں ایک منٹ نہیں رکنا چاہتی، اس گھر اور اس گھر کی ایک ایک چیز سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ وہ بھی اٹھی اور پھر افغان کو انتظار کرنے کا بول کر کمرے میں سامان پیک کرنے جانے لگی۔ جب افغان بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا تاکہ اس کی مدد کر دے اور پیکنگ جلدی ہو جائے۔ افغان نے اس کے کپڑے اور دیگر سامان رکھوانے میں مدد کی، جبکہ وہ اپنے ضروری کاغذات نکال کر دیکھنے لگی کہ کہیں رائم نے انہیں تو غائب نہیں کر دیا، مگر پلاٹ اور اسلام آباد میں اسکول کے قریب کی خالی جگہ جو اس کی ماں کی جائیداد کا حصہ تھی، ان پیپرز کے سوا سب پیپرز موجود تھے۔ نہ جانے وہ رائم نے کہاں چھپا رکھے تھے، مگر وہ سب جو اس نے لیا تھا زنجبیل کے پاس واپس آنا ہی تھا، کیونکہ آڈیو کی صورت میں اس کے اور پولیس کے پاس پروف موجود تھا کہ اس نے پلاٹ کیسے اپنے نام کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ تائی اماں مہرو کے کمرے میں داخل ہوتے وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بھاگتی ان کے سینے سے جا لگی۔ میری بچی! انہوں نے دل و جان سے اسے اپنے سینے میں سمو لیا اور اپنی آنکھوں کو بھی نم ہونے سے روک نہ پائیں۔ تائی اماں، اس شخص نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اس نے میرے اماں ابا… اپنی بات ادھوری چھوڑے وہ پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، سب جانتے ہیں، اور یقین مانو کل سے بہت تکلیف میں ہم تمہارے لیے۔ میرا اللہ تمہیں صبر دے، حوصلہ دے، ورنہ جو ان ماں بیٹوں نے کیا اس کے بعد سے حوصلہ کہاں پڑتا ہے۔ اللہ غارت کرے انہیں۔ وہ انہیں بددعائیں دینے پر اتر آئی، کیونکہ آگ تو ان کے کلیجے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ بس میری بچی بس، اب رونا بند کرو۔ اب تم ہمارے پاس آ گئی ہو اور ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں کتنا چاہتے ہیں، یہ تو تم جانتے ہی ہو نا۔ ہم تمہارے دل کے زخموں کو جلد بھر دیں گے، اس لیے یہ آنسو صاف کرو۔ میری دعا ہے اللہ تمہارے دل کو سکون بخشے۔ اس کا ماتھا چومتی وہ اپنائیت سے گویا ہوئی تو اس محبت پہ اسے اور بھی رونا آ گیا۔ میری پیاری بہن اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ ارے دیکھو تو، رو رو کی آنکھیں تو کیا پورا منہ ہی سجا لی ہے، پہچان ہی نہیں جا رہی۔ زوار بھی کمرے میں چلا آیا، اس کے پیچھے سارم بھی تھا۔ زوار نے زنجبیل کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تو وہ اٹھی اور آج اسے زوار کہنے کی بجائے بھائی کہتے اس کے کندھے سے لگ کر ہو پڑی۔ بھائی کی چھوٹی سی گڑیا، لعنت بھیجو، مٹی ڈالو ایسے لوگوں پر۔ تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں، انہیں منافق لوگوں کی وجہ سے ضائع مت کرو۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے زوار نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں زنجبیل، تم جتنا رو گی اتنا ہی آنسو نکلتے جائیں گے، مگر ان کے نکلنے سے تمہاری آنکھوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، ایک بار دیکھو تو۔ خود پر ترس کھاؤ گی، اور تم ایسا کرو واقعی ترس کھا ہی لو خود پہ۔ انہوں نے تو دی ہی، مگر اب اس طرح رو رو کر تم بھی تو خود کو اذیت مت پہنچاؤ۔ ان کی جو اصل جگہ تھی وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، تم بھی پلیز اب اپنی اصل جگہ پہ لوٹ آؤ۔ سارم بھی آگے ہوا اسے سمجھانے کو۔ سو سو کرتی آنکھیں صاف کیے وہ زوار سے الگ ہوئی اور بولی، میں خود سے کہاں رو رہی ہوں، بس رونا ہے کہ آئے جا رہا ہے، میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ اتنا بڑا دھوکہ سہا ہی تو نہیں جا رہا، پہاڑ ٹوٹا ہے مجھ پہ، اب اس کا ملبہ ہٹنے میں وقت تو لگے گا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، تبھی دونوں نے اسے مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ افغان اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھنے گیا ہوا تھا، تبھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ سنبھل جائے گی، ہمارے ساتھ رہ کر بہت جلد سنبھل جائے گی، اور میں ہوں نا اس کی ماں، اس کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ آ جاؤ میری بیٹی، میرے پاس بیٹھو، جو بھی دل میں ہے سب کہہ دو، ساری بھڑاس، سارا غصہ، ساری وحشت نکال لو، چیخ لو، چلا لو، چاہو تو چیزیں توڑ کر خود کو ٹھنڈک پہنچا لو، مگر صرف آنسوؤں کے سہارے مت رہو، کیونکہ اکثر رونے سے درد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے پکارا اور وہ کانچ کی گڑیا کی مانند گرنے کے سی انداز میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور پھر ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسے یہی سہارا تو چاہیے تھا، ایک ماں کا لمس، ایک ماں کی پکار، ایک ماں کی محبت۔ اماں سائیں، اب پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ جب وہ اسے دل و جان سے اپنی بیٹی مان کر بیٹی پکارتی تھی تو پھر بھلا وہ انہیں اماں سائیں کیوں نہیں کہہ سکتی تھی؟ اس کا اماں سائیں کہنا مہرو کے دل کو قرار پہنچا گیا۔ انہیں لگا جو ایک اولاد انہوں نے کھوئی تھی وہ آج واپس مل گئی ہے، ان کے چاروں بچے پورے ہو گئے ہوں۔ نہیں جاؤں گی، میں تم سب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے جان سے پیارے بچوں کے پاس رہنا ہے، ان کی خوشیاں دیکھنی ہے، ان کے سنگ جینا ہے۔ انہوں نے سارم اور زوار کی جانب بھی محبت پاش نگاہوں سے دیکھا،
اور اپنی باہیں ان کے لیے کھولیں تو وہ بھی ان میں سما گئے۔ ایک طرف زنجبیل تھی تو دوسری طرف وہ دونوں۔ ایسا لگتا ہے ہماری اصل جگہ تو یہی ہے، ماں کی قربت، سوار بولا۔ صحیح کہا، مگر میری جگہ کہاں ہے؟ افغان بھی اچانک نازل ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا سب کو گھوڑے لگا۔ تمہاری جگہ؟ کسی کے دل میں۔ اس سچویشن میں بھی سوار کو مذاق سوچ گیا، جبکہ زنجبیل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نظریں جھکا گئی۔ بھائی کا اشارہ میری طرف ہے، اس لیے آ جاؤ اور میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سارم نے بھی اس شرارت میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس مذاق کا مقصد صرف زنجبیل کو نارمل کرنا تھا۔ تمہیں اشارے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے میرے بھائی، ایک آنکھ دبا کر کہتا وہ زنجبیل کے برابر آ بیٹھا۔ وہ بھی بنا سب کے پاس ہونے کی پرواہ کیے اور بازو ماں کی گردن کے پیچھے پھیلا دیا۔ اب ہوئی ہے جگہ پوری جو میرے لیے خالی تھی۔ اس کی بات پر سب مسکرائے۔ ظہور شاہ اور عباد کی موت کے بعد سے آج پہلی دفعہ سب کے ہونٹوں پر ایک ساتھ مسکراہٹ آئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے